بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کوئی نہ کوئی واقعہ بتاتا ہوں، آج اور ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا حسین اور جمیل اور پاک باز۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ نوجوان ٹوپیاں بن کر اور ٹوکریاں بنا کر بازاروں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جیسے ہی بازار کی طرف فروخت کرنے کے لیے نکلا تو ایک بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا۔ جو بادشاہ کی شہزادی ہوتی ہے، اس نوجوان پر اس کی نظر پڑی اور اس نے فوراً ایک خادمہ بھیج کر اس نوجوان کو بلوا لیا۔ یہ نوجوان بھی سوچنے لگا کہ شاید شہزادی کو کوئی سامان خریدنا ہے، اس وجہ سے مجھے بلوایا ہے۔ یہ خادمہ اس نوجوان کو لے کر آتی ہے اور دروازہ بند کر کر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت یہ شہزادی اس نوجوان کے سامنے برہنہ حالت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری خواہش کو پورا کرو۔ یہ نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی، اللہ سے ڈرو، وہ بڑا پاک باز ہے۔ وہ شہزادی کہتی ہے کہ اگر تم میری تسکین نہیں کرو گے تو میں اسی حالت میں شور مچاتی ہوئی بادشاہ کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی کہ یہ نوجوان مجھ سے زبردستی میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا۔ یہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر سوچ کر اس نے شہزادی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نہ غسل کرنا چاہتا ہوں، نہانا چاہتا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں تو مت نہانا، کہ ہو سکتا ہے تم بھاگ جاؤ۔ تم ایسا کرو کہ 40 فٹ اوپر چھت پر وہاں جا کر نہاؤ۔ ایک خادمہ کے ساتھ اس کو بھجوا دیا۔ اب یہ نوجوان وہاں جا کر سوچتا ہے کہ میں کیا کروں؟ میں اگر اس گناہ عظیم کو کروں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر بھاگوں بھی تو کیسے بھاگوں؟ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس 40 فٹ کی دوری سے اوپر سے میں چھلانگ لگا دوں، صرف یہی راستہ ہے۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے، اور اللہ سے ایک مختصر سی دعا کرتا ہے، اللہ تو پاک باز ہے، تو جانتا ہے میں اس کام کے کرنے پر بالکل بھی میرا دل نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہوں اور میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو میری جان بچا لینا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان 40 فٹ کی دوری سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں کہ جاؤ اس نوجوان کی جان بچاؤ۔ وہ آتا ہے اور اپنی آغوش میں دبا کر بالکل آرام سے اس کو زمین پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نوجوان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ اسی وقت یہ نوجوان اللہ سے ایک درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تو نے مجھے اتنا کیوں نہ دیا کہ میں بیٹھ کر کھا سکوں اور تیری عبادت کر سکوں؟ جب یہ درخواست اللہ سے کر رہا تھا تو اس کی درخواست قبول کر لی جاتی ہے، اور اللہ اسی فرشتے کو لے کر ایک سونے سے بھری ہوئی بوری اس نوجوان کے پاس لے کر آتا ہے۔ یہ نوجوان فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ مال کیسا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے۔ یہ نوجوان پوچھتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جو میری قسمت میں ہے؟ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے آخرت میں میرے اعمال میں کمی ہو جائے گی؟
ایک غائبانہ آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اس گناہ کو نہ کرنے پر صبر کیا، اس کا 70واں حصہ یہ وہ مال ہے۔ بس وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے میرے مال میں کمی ہو جائے، اور مجھے اس کا اجر صرف قیامت میں چاہیے۔ اور یہ جیسے ہی اس بات کو کہتا ہے تو ترنت وہ سونا غائب ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصل واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک بار اللہ سے لو لگا کر، صرف ایک بار اللہ سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔